السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ بستے ہیں۔ ان کے رنگ، ان کے مزاج، ان کی طبیعتوں میں، ان کی زبانوں میں بہت فرق ہے، بلکہ ہر ایک انسان کی پسند کسی دوسرے انسان سے بہت مختلف ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، اور یہی حال ان کے عقائد اور ان کے دینوں کا ہے۔ کوئی ہندو اور سکھ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مجوسی آگ کی پوجتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے ستاروں کو مؤثر سمجھا۔ عیسائی اور یہودی ہیں، اگرچہ وہ اللہ رب العزت کے بعض نبیوں کو مانتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے اپنے نبی اور اپنے نبی کی کتاب اس کی بڑی بری تحریف کر کے اسے بالکل بگاڑ کے رکھ دیا۔ اور آج کے اس دور میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پیش کردہ کتاب قرآن مجید ہے، جو اللہ کے فضل سے ہر طرح سے محفوظ اور کامل ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، نہ ہی اس کے معنی میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اگر کسی اور دین کو اختیار کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ قطعاً قبول نہ ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایسے آدمی، ایسے لوگ، ایسی قوم آخرت کے دن ہمیشہ گھاٹے میں اور خسارے میں رہے گی۔ دین اسلام کی آمد کو بہت سال گزر چکے ہیں، اور آج کے اس تیز ترین دور میں مسلمان اس اسلام کی تعلیم اور اس کی حقیقت سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ عام لوگوں کو دیکھیے، یہ بزنس مین، امیر طبقہ، انہوں نے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دینا ہی دین اسلام کا نام رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ اس سے بے انتہا غافل ہیں، حالانکہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر کوئی عمارت 5 بنیادوں پر ہو، وہ کیا 4 پر رہ سکتی ہے؟ کیا 3 پر وہ رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں رہ سکتی۔ دین اسلام کی بنیادیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اگر میں آپ کو اسلام کے ابتدائی حالات یاد دلاؤں تو آپ پر یہ بات آشکار ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ واقعی یہ 5 بنیادیں ہوں تو اسلام اور ایمان مکمل ہوتا ہے۔ شروع میں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہی اسلام اور نجات کے لیے کافی تھا۔ کفار اسے تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ جنہوں نے اس کلمے کو تسلیم کیا ہوا تھا وہ ان کے لیے فتنہ اور آزمائش بنے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام نے استقامت کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کھڑے رہے اور اللہ رب العزت کے مقبول بندے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال تک یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کی، اور 10 سال بعد جا کر کے نماز فرض کی گئی، اور صحابہ اکرام نے نمازیں خوش دلی سے اس حکم کو بھی قبول کیا، اور انہوں نے نمازوں کی پابندی کی، نمازیں شروع کر دی۔ پھر زکوٰۃ فرض کی گئی، پھر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اللہ کی قسم، یہ صحابہ اکرام ان سارے ارکانوں میں سے کسی ایک کی بھی
سرتابی نافرمانی کرتے، کسی ایک کو بھی تسلیم نہ کرتے، تو ان کا کلمہ پڑھنا، ان کی نمازیں پڑھنا، ان کی زکوٰۃ ادا کرنا، ان کی روزے رکھنا سب ضائع اور بیکار ہو جاتا، قطعاً قبول نہ کیا جاتا۔ اور آخر میں جب حج فرض کیا گیا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک حاجیوں کا سمندر تھا، تقریباً 100 لاکھ سے زیادہ تعداد تھی، اور یہی وہ موقع تھا جہاں پہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے خوشخبری دے دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج تم پر یہ دین پورا کر دیا اور تمہارے لیے یہ نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ معزز سامعین، میری مختصر بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان 5 بنیادوں پر ہم عمل کریں گے تو ہمارا اسلام اور ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔